معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، صرف ان کو ایک ہی سمجھ میں آیا شعر۔ جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، بولو کہتی بھی بولو، ڈر کو بول رہی، بے شک بولو زور سے۔ ہم نہ کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے جینے کے لیے، وہ بھی اچھی زندگی جینے کے لیے ہم کو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، نہ مودی کے قانون کی ضرورت، نہ یوگی کے قانون کی ضرورت، بلکہ مودی اور یوگی کو بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، جب تک مل کو بے شک نہیں بولتے پوری رات یہ شعر پڑھ لگ رکھتا ہے۔ کیا جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، یہ دل سے بولے نہیں، ڈر کو بولے سے کہاں پوری رات بیٹھ جاتا کہ یہ بنگلور والا۔ قوم کو جتنا علماء جانتے ہیں، معاف فرمائے جننے والے ماں باپ نہیں جانتے۔ اور یہ علماء وضاحت تو کیا اشارے سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ حالات جاننے والے کون ہو سکتے ہیں، نفس شناس کون ہو سکتے ہیں۔ جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہے۔ ساری دنیا کی قومیں اپنے دھرم پر جینا جانتی ہے۔ میرے رفیق محترم حضرت مولانا عبد المقتدر صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے محبت تمہارے سامنے اور حقیقت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ساری دنیا میں تقریباً 6900 سے زیادہ قسم کے مذاہب ہیں، اور بھی کم پیش ہو سکتے ہیں، اور اب تو قیامت کے قریب کا دور ہے، نئے نئے مذہب بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور انڈیا میں زیادہ حیدرآباد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ہی مذہب پہلے تھا، ایک ہی مذہب اب ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی مذہب آئندہ رہے گا۔ یہ مذہب جب تک رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی، جب یہ اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ یہی صحیح بات ہے، یہی آستہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔
اور مذہب کا تعلق، توجہ چاہتا ہوں میں، مقدمے میں بہت اہم باتیں آ رہی ہیں، وقت کا بھی تقاضا ہے۔ میں ہمارے ناظرین جلسہ کا بہت بہت ممنون ہوں، بغیر تمہید کے مجھے 10:15 بجے بٹھائے ہیں، تمہید اگر ہوتی تو حالت کیا ہوتی معلوم نہیں ہے۔ مذہب کا تعلق انسانوں سے ہے، جنات سے ہے، بس اس کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ آسمان ہندو کی مسلمان، یہ اور بات ہے کہ دنیا کے کچھ احمق چیزوں کو بھی مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں، کلر کو لگا کر جوڑتے ہیں، جو لال ہے ان کا کہتے ہریا ہے ہمارا کہتے، تو پھر ان کے سالن میں کوتمیر ہے کہ نہیں کی دیکھنا۔ دیکھنا نہیں دیکھنا، جو گیرو کلر کا ہے، جو لال کلر کا ہے ان کا کہتے، جو ہرا کلر کا ہے وہ ہمارا ہے، اور ہم نے کبھی رنگوں کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں۔ کالا کلر بھی ہمارا ہے، اگر ہمارا نہ ہوتا تو کعبے کا غلاف کالا کیوں ہوتا؟ ابھی تقریر شروع کریا نہیں، وہ بچے کی تقریر پر مضمون بدل گیا میرا، خالی مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ سفید کلر بھی ہمارا، پیارے آقا فرماتے ہیں پہنے تو سفید کلر کا کپڑا پہنو، مر جاؤ تو سفید کپڑے سے کفناؤ۔ سفید کپڑے بھی ہمارا، کلر بھی ہمارا ہے، لال بھی ہمارا ہے، ہر کلر ہمارا ہے الحمدللہ، لیکن ایک مرد کے لیے سفید کپڑا بہت زیادہ پسند ہے۔ جنتی کپڑے کا، پہلے لباس کا کلر ہوگا ہرا، قرآن نے اشارہ دیا ہے، لیکن دنیا توڑتے ہیں۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں مذہب کا تعلق صرف انسان اور جنات سے ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انسان جو پہلے آیا حضرت آدم کی شکل میں زمین میں اترا، سامنے والے بات مانن دو نکو مانن دو، ہم نہ کیا صاحب ہماری تاریخ ہمیں بیان کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایسا گھور کر دیکھ رہے ہیں بنگلور سے نیا کرونا آیا ہے۔ سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرنا، سمجھ گیا تو فبیہا، ورنہ چھوڑو، لکم دینکم ولی دین۔ حقیقت چھپ کر ہے زندگی تک، مرتے ہی سب کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، مرنے سے پہلے حقیقت دیکھنے والے محمد کے غلام ہیں۔ ساری دنیا کے سروں میں نگاہیں ہیں لیکن حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے، ظاہر الگ، باطن الگ، حقیقت الگ، اور حقیقت نظر آتی ہے اور آ رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم کو الحمدللہ ابھی خبر کو گئے نہیں، خبر سب معلوم ہے ہم کو۔ حشر دیکھا نہیں، حشر بھی معلوم ہے ہم کو۔ جہنم سے خدا ہماری حفاظت کرے، جہنم کو بھی جانتے ہیں۔ جنت کو دیکھا نہیں، الحمدللہ قرآن میں جنت نظر آ رہی ہے۔ ارے نہیں، ارے نہیں آ رہی۔ مرنے کے بعد حقیقت ہے۔ اللہ کا کرم بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، ایمان کے آغوش میں ہے، اسلام کے آغوش میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دے کر بھیجوں گا میرا کام ہے، لے کر آنا تیرا کام ہے۔
دے کر بھیجنا ایمان میرا کام ہے، لے کر آنا تیرا کام ہے۔ دنیا میں اس میری دولت اور عطا کی حفاظت کر، دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کر، دنیا میں اسلام کی حفاظت کر، وحدانیت اور توحید کی حفاظت کر، رسالت کی حفاظت کر، قرآن کی حفاظت کر، اعمال کی حفاظت کر، انشاءاللہ تعالی لے کر آنے کی طاقت تیرے پاس آ جائے گی۔ دے کر بھیجنا میرا کام ہے، لے کر آنا تیرا کام ہے۔ حقیقت یہی ہے، پہلے بھی اسلام تھا، اب بھی اسلام ہے، آئندہ بھی اسلام ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حیدرآباد کے مسلمانوں 50-100 سال کا انتظار کرو، 500 سال کا نہیں، 1000 سال کا نہیں، 2000 سال کا نہیں، یہاں تک کہ یہ علماء کرام کی تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہے، اشارات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، الارم بج چکا ہے۔ ہم سے زیادہ دشمنوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ بہت جلد ساری دنیا کے حالات بدلنے والے ہیں۔ ابھی فرانس میں ایک بہت بڑا سائنسدان اسلام قبول کرتا ہے، قرآن پر ریسرچ کر کے اس کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد ساری دنیا میں جہاں نظر جائے گی وہاں اسلام ہی نظر آئے گا۔ 4 دن پہلے کی بات پیارو، 4 دن پہلے کی بات، فلاسفر سائنسدان اس نے اپنے مذہب کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کرتا ہے، اخیر میں قرآن تک پہنچتا ہے، اخیر میں اسلام تک پہنچ۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، پہلے ساری دنیا دکھاتے ہیں، بعد میں اسلام دکھاتے ہیں۔ قرآن تک پہنچتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، قرآن کے ترجمے تک پہنچتا ہے، تفسیر تک پہنچتا ہے، نکات تک پہنچتا ہے، قرآن کے اشارے تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان لے کر آیا، پیغمبر پر ایمان لے کر آیا، قرآن کے سامنے اپنے دل دماغ کو قربان کر دیا۔ اب اس کا ریسرچ دوسرا کیا ہے کہ بہت جلد زمین اسلام سے آباد ہو جائے گی، الحمدللہ الحمدللہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حقیقت بہت جلد کھل کر آ جائے گی۔ ابھی تقریر شروع نہیں کیا، اشعار کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں میں۔ اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کے سامنے بھی نتیجہ آئے گا کہ روزانہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لاکھوں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آؤٹ گوئنگ ہی نظر آتا ہے، انکمنگ نظر نہیں آتا۔ آؤٹ گوئنگ کے چرچے ہوتے ہیں، انکمنگ کے چرچے نہیں ہوتے۔ یہاں سے ایک پٹی ادھر جاتی ہے لیکن وہاں کا پاورفل ادھر آتا ہے۔ يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ آیت صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں تھی، اس کے بعد دنیا جب ہے تب جماعت در جماعت بغیر کسی آفر کے ساری دنیا کی قومیں بھی دعوت دیتی ہیں اپنے دھرم کی، لیکن آفر دیتے ہیں، ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں، آفر نہیں دیتے، کیونکہ دعوت دینا ہمارا کام ہے، آفر دینا اس کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو دعوت تم دو، آفر میں دوں گا۔ کیا آفر؟ داخل ہو جاؤ جنت میں تم کو دوں گا۔ دنیا کی کسی لڑکی کا آفر نہیں، اللہ فرماتے داخل ہو جا۔ دنیا میں کالی ملی کی، پیلی ملی کی، غریب ملی کی، امیر ملی کی، دبلی ملی کی، موٹی ملی کی، برداشت کر لے، قبول کر لے، جنت میں تجھے حور دوں گا۔ حور معلوم حور حیدرآباد میں ہے نہیں ہے؟ ارے وہ زبردست لپسٹک لگا لے کو
पाउडर लगा ले को, जबरदस्त मेकअप कर ले को, ऐसा मेकअप करती अल्लाह अकबर। कभी अरे जरा क्या भी गलाटा हो रहा है, क्या कर रहे हैं? जगह नहीं है भाई, ए टोपी वाले साहब, नहीं है जगह। आप जाना का तो पार्लियामेंट जा सकते हो, इतना अच्छा है, इतनी जगह है, कुछ भी नहीं। बयान चल रहा है, अदब का तकाजा, खामोश रहो। अल्लाह फरमाते हैं दावत तुम दो, हिदायत और ऑफर मैं देता हूं, किसी लड़की का ऑफर नहीं। तो अभी ऑफर क्या अल्लाह देते हैं, जन्नत में हूर। हूर मालूम, कभी बोल रहा था नहीं, मेकअप करती है। हूर को मेकअप करने की जरूरत नहीं, उसके जात में मेकअप है। देखो बूढ़े भी खुश हो गए। मेरे फूफा भी शायर थे, इंतकाल हो गए, जमशेदपुर में टाटा में रहते थे। वो थे मद्रास वाले, वहां जाकर सेटल हो गए उनके। मैं जब जाता तो छोटी सी मजलिस हो जाती शेर शायरे की, बड़े अच्छे अक्स था तकल्लुस उनका। उनका एक शेर एक ही मर्तबा वो पढ़े, एक ही मर्तबे में मुझे याद हो गया, क्योंकि इश्किया शेर था ना। नमाज में भी मेरी शौकिया न गई, नमाज में भी मेरी शौकिया न गई, पढ़ी उसी आयत को जिसमें जिक्र हूर आया। पढ़ी उसी आयत को जिसमें जिक्र हूर आया। हूर बोले तो आयत, ये नहीं हैदराबाद के बेंगलुरु के सब है, ये लगा मुंह धोने से पहले हूर, मुंह धो रही है तो लंगूर। शादी महल में लड़कियां औरता सब मेकअप वीकअप कर लगा, फर्श बैठे थे, कहते अचानक एक जिन आगा, कहते जिन आते की नहीं की पूरी औरतें चीखा मारे, कहते अल्लाह जिन आगा जिन आगा जिन आगा बोलकर। जिन को देखते ही औरतें डर गए, जिन डर को भागा। 2 घंटे के बाद जिन चीख मारे आ गए थे, उसे तू कहीं करे मना, ये औरतें पूरे मुंह धो लिए, इनको डर को मैं चीख मारा। गर्ज मेरे दोस्तों वक्त का तकाजा है, निकात सुनते जाओ, जौक दर जौक आ रहे। पहले भी इस्लाम, अब भी इस्लाम, बाद में भी इस्लाम। इस्लाम ही सही मजहब है, इस्लाम ही सही धर्म है। एक नहीं, 2 नहीं, लाखों सबूत हमारे पास मौजूद हैं, किताब की शक्ल में, रहबर की शक्ल में, अहकामात की शक्ल में, अखलाक की शक्ल में, आदाब की शक्ल में, शर्म की शक्ल में, हया की शक्ल में हमारे पास लाखों दलाइल मौजूद है। बात अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह सामने वाले को भी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने ये बातें क्यों अर्ज किया, इस शेर के जहन में आ गई बात कि सारी दुनिया में 6000 से ज्यादा तकरीबन मज़ाहिब है, एक मुसलमान को छोड़कर बकिया तमाम धर्म वाले अपने मजहब के नाम पर जीना जानते हैं। एक मुसलमान है जो सिर्फ अपने मजहब के नाम पर मरना जानता है। बात पक्की, सारी दुनिया के धर्म वाले, मैं चाहूं तो नाम भी लूं, लेकिन मैं चाहता नहीं कि इंतशार हो। सारी दुनिया के मज़ाहिब वाले मोहब्बत तो अपने मजहब से करते हैं, करना चाहिए। कव्वे का बच्चा कव्वे को प्यारा, हमारे माँ बाप हमको प्यारे, हमारा धर्म हमको प्यारा, हमारा माहौल हमको प्यारा। सारी दुनिया के मज़ाहिब वाले अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बड़ा बारीक फर्क है कि सारी दुनिया के मज़ाहिब वाले अपने मजहब पर जीना जानते हैं, लेकिन एक मुसलमान है, उन्हें वली हो के यली हो, मुत्तकी हो के गैर मुत्तकी हो,
کسی بھی شکل اور صورت کا اور معیار کا کیوں نہ ہو، وہ سب اپنا اپنا عمل ہے، لیکن جب بات اسلام کی آ جاتی ہے، جب بات اللہ کی آ جاتی ہے، جب بات رسول اللہ کی آ جاتی ہے، جب بات قرآن کی آ جاتی ہے، خدا کی قسم یہ واحد قوم ہے جو اپنے مذہب پر مرنا جانتی ہے۔ جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے، بے شک بے شک، اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہے، ٹوٹی ہوئی میزیں یہ بوسیدہ عمارت، ٹوٹی ہوئی میزیں یہ بوسیدہ عمارت، ہم اہل مدارس کو یہ سامان بہت ہے۔ یہی میں بیٹھا تھا، مدرسے کے بچے چھوٹے 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 بچے، کیا بہترین تقریر ہے۔ مجھے تو ڈاؤٹ بھی ہوا انہوں جو تقریر کرے ان کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کیوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دوستو، اسٹیج میں آ کر کھڑنا خود ایک ہمت کی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ حیدرآباد میں نکاح ہوتا نہیں ہوتا؟ پورے مودی جی کے مسلک کے کیا نکاح ہوتا، ہونا بر وقت نکاح کرو، زندگی کا مزہ ملے گا۔ نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ نکاح ہوتا نہیں، ہمارے بنگلور میں بھی ہوتا۔ نکاح کے موقع پر لڑکے کو 50-60 یا 100 دوستوں کے بیچ میں بٹھا کر خطبہ نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کرتے۔ ہمارے بنگلور میں کرتے، حیدرآباد میں کرتے نہیں کرتے؟ 50-60 رہتے کہ 10-12 رہتے؟ ارے بولو منہ کھول کر بولو، 50-60 رہتے؟ میں تو نہیں دیکھا، 12-15 رہتے۔ میں بھی خوش ہو جاتا ہوں کتنا سادہ سیدھا نکاح ہے نہ بول کر، لیکن ولیمے میں پتہ نہیں قوم کہاں سے آتی ہے۔ مجلس نکاح میں 10-15 رہتے حضرت، ایک 3-4 نکاح میں بھی یہاں کے اٹینڈ کیا ہوں، عاشقان ہے میرے یہاں پر الحمدللہ، اور اتنا چاہتے ہیں کہ جب بھی میں حیدرآباد کو جاتا ہوں بولتا ہوں تو گھر میں ڈاؤٹ کرتے۔ ڈاؤٹ کا زمانہ ہے نا صاحب، یہ ایک 3-4 نکاح میں الحمدللہ یہاں شریک رہا، 15-20-25 بس ہو گیا ہوتا ہے، لیکن دعوت میں الحمدللہ وہ بھی حدیث لگا کر آتے ہیں۔ دعوت قبول کرنا سنت یار، داڑھی رکھنا مکروہ تحریمی، صرف کھانے کی سنت یاد آ گئی، دعوت کی سنت یاد آ گئی۔ مطلب ہو تو سنت سامنے آتی ہے، مطلب نہیں تو سنت یاد نہیں آتی۔ یہ نہیں کہتا کہ دعوت سنت نہیں ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے میرے پیاروں۔ علماء و مفتیان تشریف فرما ہے، سبق پیش کر رہا ہوں، نوافل کو توڑ کر دعوت کو جانے کا حکم ہے، فرائض کو نہیں، واجبات کو نہیں۔ دعوت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ دعوت دینے والے کا پیسہ کیسا ہے یہ بھی تو دیکھو۔ ہر آمد در گھسیٹ، بیر گٹلی یا کمیٹ، ارے دعوت سنت صاحب جا کر کھا لیں گے، نہیں گئے تو صاحب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حرام کھائے خدا ناراض ہو جائیں گے، محمد کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دوستو ایک بات بیچ میں آ گئی، قاری قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔
آج امت میں حرام لقمے اتنے عام ہو گئے جس کی وجہ سے دشمن سروں پہ راج کر رہے ہیں۔ ہمارے حرام لقموں کا دشمنوں کی حکومت سے تعلق کیا ہے؟ جوڑ کر بتاتا ہوں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، امریکہ کے پاس نہیں، اسرائیل کے پاس نہیں، نیوزی لینڈ کے پاس نہیں، جاپان کے پاس نہیں، چائنا کے پاس نہیں، خود ہمارے ملک کے اندر ہمارے دشمنوں کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ملک کے اندر طاقت ہے امریکہ سے مقابلہ کرنے کی، ملک کے پاس طاقت ہے جاپان سے مقابلہ کرنے کی، ملک کے پاس طاقت ہے چائنا سے مقابلہ کرنے کی، ملک کے پاس طاقت ہے دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کی۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ پر غور کرو۔ ساری دنیا کے اندر محمد کے غلاموں کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی طاقت، اصل طاقت تو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ طاقت اس وقت کمزور ہے۔ اس طاقت کا نام ہے دعا۔ دشمنوں کی طاقت جہاں زیر ہوتی ہے وہاں ہماری طاقت دعا کا پاور شروع ہوتا ہے۔ ارے میرے دوستو، لمحوں میں ایسے دشمنوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر دعا کریں گے، دعا بھی اسلام میں ہے، بد دعا بھی اسلام میں ہے۔ دعا کی بھی اجازت ہے، بد دعا کی بھی اجازت ہے۔ نبی نے دعا بھی کی ہے، نبی نے بد دعا بھی کی ہے۔ بعضوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، غلط ہے، مطالعے کی کمی ہے۔ نبی نے بھی بد دعا دی ہے، صحابہ نے بھی بد دعا دی ہے، اولیاء نے بھی بد دعا دی ہے۔ وقت آنے پر دعا بھی دو، وقت آنے پر بد دعا بھی دو۔ محمد کے غلاموں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، محمد کے غلاموں کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنا بھی شریعت میں ہے، بد دعا کرنا بھی شریعت میں ہے۔ اگر ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں اپنی کمزوری کو، مایوسی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کی مدد طلب کر کے اگر دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیتے، رب کعبہ کی قسم آج ایک دشمن بھی ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ لیکن کیا دعا قبول ہوگی، کیا بد دعا قبول ہوگی؟ ہمارے پیٹ میں حرام ہے نا، حرام جھنجھوڑا اس معصوم نے۔ وہ لڑکے جو جوڑے جہیز میں مبتلا ہو کر شادیاں کیے، پتہ نہیں کہ مجلس میں بیٹھے رہے تو ان کا ضمیر ان کو بانٹنے کے لیے کیسے اجازت دیا۔ شرم نہیں آتی؟ آج تمہاری اصلاح کے لیے معصوم بچوں کو ممبروں پہ کھڑانا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر چھوٹی، خد و خامت چھوٹا، بازبان چھوٹی، بات تو وہی ہے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ آدمی کیا کہتا ہے یہ دیکھو، کون کہتا ہے یہ نہ دیکھو۔ چھوٹا صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، بڑا صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، غریب صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، امیر صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، ہمارا اپنا صحیح بات کرتا ہے قبول کرو، غیر صحیح بات کرتا ہے تو قبول کرو۔ یہ چھوٹا، یہ چھوٹی زبان، خد و خامت چھوٹی ہے، اس کی تقریر کو واہ تو کر دیے، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے جو جوڑے لے کر شادی کیے ہیں، اور ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ شادی کرنا ہی نہیں ہے ایسے نوجوانوں کو، ایسے مسلمانوں کو شادی کرنا ہی نہیں ہے جو جوڑا لے کر شادی کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ اگر خطرہ رائی کے دانے کے برابر بھی شرم ہے، یہ بچے کی تقریر سمجھ میں آئی ہے، جو لیے واپس کرو، جو لینے کا ارادہ کرتے ہیں وہ توبہ کرو۔ واپس کرنا واجب ہے پیاروں۔ پارٹی کا قرض واپس کرنے کی فکر ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ شادی کے موقع پر جوڑے جہیز کے نام پر جو پیسہ وہاں سے لیتے ہیں اسے واپس کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو حشر کے میدان میں محبتیں اپنی طرف ہوں گی، مطالبے اپنی طرف ہوں گے۔ خالی بچوں کی ہمت پر بات آ گئی اور آگے بڑھنا ہے۔
شادی کے موقع پر بچے کی ہمت پر بات کر رہا ہوں. شادی کے موقع پر 12 15 20 25 بیٹھے رہتے ہیں وہاں نوشے کے سامنے خطبہ نکاح پڑھتے ہیں, اس کے بعد ایجاب و قبول کراتے ہیں, کرتے نہیں کرتے ہیں. کرانے کے بعد نوشا سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے قبول کیا؟ آپ کو پوچھے نہیں پوچھے کیا بولے آپ؟ دیکھو بہت کم لوگ بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ بولو ایک مرتبہ بول کر 20 سال سے مصیبت سر میں ہے. اب پھر ایک مرتبہ بولیں گے تو اور کون سی مصیبت آ جائے گی. مصیبت نہیں پیارو, اس کے ساتھ ہمیں ہمارے ساتھ انہیں جس گھر کے اندر صحیح اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, حضرت قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ وہ جس جھوپڑی میں رہتے ہیں وہی جھوپڑی میں جنت کا مزہ ملتا ہے. ہمیں اس کے ساتھ اچھے, انہیں ہمارے ساتھ اچھی, انہیں شوہر کو جاننا اور پہچاننا اور اس کا حق ادا کرنا, ہمیں بیوی کو جاننا اور پہچاننا اس کا حق ادا کرنا. انہیں محبت سے رہے, ہمیں محبت سے رہے, ہماری تکلیف پر وہ صبر, اس کی تکلیف پر ہمیں صبر, ہمیں اس کی خدمت کرے وہ ہماری خدمت کرتے ہیں. ایسی محبت جس جھوپڑی میں رہتی ہے اسے جھوپڑی نہیں کہتے, جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں. غرض جب لڑکے کو پوچھتے ہیں کیا آپ نے قبول کیا, تو لڑکا وہ ایک جملہ بولنے کے لیے پانی پانی ہوتا نہیں ہوتا. حیدرآباد میں ہمت ہوگی, بنگلور میں تو نہیں ہے. ڈر جاتا. میں جہاں بھی نکاح پڑھاتا ہوں پہلے لڑکے کو بولتا ہوں میں یہ پوچھوں گا تو یہ بولنا, پھر بھی اٹک جاتا گھوگو. میں پہلے نوشوں کو سکھا ڈالتا ہوں میں یہ پوچھوں گا تو یہ بولنا, الحمدللہ میں نے قبول کیا بول کر تو بولنا, میں پوچھوں گا کیا آپ نے قبول کیا کیا بول کر. ایک زبردست مالدار کے بیٹے کا نکاح میں پڑھایا, الحمدللہ زبردست مالدار کے بیٹے کا نکاح بولے تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے, وہ نکاح کا تحفہ بھی بہت بڑا ملا رہیں گا. بول کو کیا ابھی ملا رہیں گا. دامادوں کو دینے آتا ہے لیکن نکاح پڑھانے والے قاضیوں کو دینا قوم کو نہیں آتا ہے. ایسا زبردست نکاح پڑھایا. میں نے شریف صاحب سے بھی کہا, بنگلور کی ایک زبردست مسجد میں نوشا کے ساتھ نوشا کے تقریباً 25-30 ساتھیوں کا ڈریس سیم ڈٹو. فرق کیا بولے تو صرف ایک نوشا کے ڈریس کا کلر الگ, اس کے کلر کو دیکھ کر پہچان لینا انہیں گول کیپر. فٹ بال میں ویسے ہی تو ہوتا ہے, پوری ٹیم کا ڈریس ایک کلر ہوتا ہے, گول کیپر کا ایک کلر ہوتا ہے. اور گول کیپر کا کام کیا ہے؟ دفاع کرنا. اب آنے والی تمام زندگی کی مصیبتوں کو دفاع کرنا ہے اسے, نہیں مولانا؟ معلوم ہوا کہ لڑکی کا بھی وہی حال ہے, لڑکی اور لڑکی کے سہیلیوں کا سیم ڈٹو مثل لباس, صرف لڑکی کا ایک الگ لباس, اور پورا خرچ لڑکی کے والد محترم جناب فرعون کے پوترے. اتنی دولت. میرے والد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ کلی بات ہے, لیکن اس دور مہنگائی میں اتنی زیادہ دولت بھی شک سے باہر نہیں ہے. معافی چاہتے ہیں, سیدھے راستے پر چل کر آج ہمارے پیٹ, ہمارے بیوی بچوں کے پیٹ اور ہمارے جائز ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اسی کا نام تونگری ہے. اور اضافہ یہ کلی بات نہیں, اللہ کو دیا ہے, میں شک نہیں کرتا, بات آئی تو عرض کر رہا ہوں. سیم ڈریس. اب ایسا نکاح میت پڑھانا, وہ بھی نوشوں کی خواہش کہتے, مزمل ثابت پڑھانا. اب میں جب دیکھا تو میں بھی خوش ہو گیا. آج مسافہ
जबरदस्त है। मुसाफा बोले तो समझे, ये मुसाफा नहीं, सुन्नत वाला मुसाफा नहीं, वो अलग मुसाफा। और वो मुसाफे का तर्जुमा उलमा से बेहतर कोई समझता नहीं है। अब पूरा निकाह पढ़ा दिया, अवल मुसाफे की बात बोलकर हकीकत बोलता हूँ। अब निकलना है मुझे फौरन। अस्सलाम वालेकुम साहब, निकल। अरे खाना खा ले जाओ हजरत। नहीं हजरत मुझे जल्दी जाना है, कार तक आए। बहुत शुक्रिया हजरत तुम्हारा, बोलकर मुसाफा कर को कार में बिठा दले। मैं घर तक देखा, क्या भी नहीं है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बता रहा हूं मैं आपको आज उम्मत की हालत। ऐसे निकाह हमें पढ़ाया, नौशा को बिठाया। नौशा भी क्या क्या की डिग्रियां रखा था। पूरा खुतबे निकाह पढ़ाने के बाद मजमा बहुत था। बेंगलुरु में निकाह में मजमा जरा ज्यादा ही होता है। मैंने पूछा कि नौशा में जो कुछ कहूँगा गौर से सुनिए। फला साहब की वकालत, फला साहिबान की गवाही, इतने हजार रुपये मेहर के एवज अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हाजरीन महफिल के रूबरू फला साहब की दुख्तर नेक अख्तर का मैंने आपके साथ निकाह कर दिया, क्या आपने कबूल किया? तो उन्हें बोला हाउ। क्या बोलिया? हाउ। ये हाउ चलता सो हमारे इलाकों में एक ही है, हाँ चलता सो लखनऊ में। मैंने बचपन में एक लतीफा पढ़ा था, पढ़ने के दौर में। हैदराबाद में एक आदमी लखनऊ का आया था, उसने इमली बन के बस स्टैंड में खड़े होकर पूछा क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? तो हाउ। लखनऊ वाले को समझ में नहीं आया हाउ का तो क्या। और एक आदमी को पूछा क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाउ। ये समझ में हाउ का तो क्या है को बोल को। फिर और एक आदमी को पूछा क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाँ। शुक्रिया। अच्छा। आपसे पहले दो लोग है ना हाउ बोले, आप हाँ बोले, ये क्या फर्क? अनपढ़ लोग हाउ बोलते, पढ़े लिखे लोग हाँ बोलते। तो आप पढ़े लिखे हैं क्या? हाउ। अल्लाह खाली 15 आदमियों के बीच में पॉइंट सुनो मेरे दोस्तों, 15-20 आदमियों के बीच में एक जुमला कहते हुए डर लगता है। इतना बड़ा मजमा, पढ़ाने वाले असातिज़ा और उम्मत के बेहतरीन उलमा बैठे हैं और ये मासूम बच्चे खड़ कर तकरीर कर रहे हैं। इनकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। दोस्तों इससे नतीजा निकलता है कि तुमने तलबाए मदारिस को समझा नहीं, तुम मदरसों को समझा नहीं, तुम उलमा को समझा नहीं। इसीलिए तो अमेरिका मदारिस से डरता है, इसराइल मदारिस से डरता है, दुश्मनाने इस्लाम मदारिस से डरते हैं। क्यों? उनको अच्छा मालूम है कि मदरसों से पढ़ने वाले बच्चे जब बाहर निकलेंगे हवाओं का रुख फेर न जानते। तूफानों से मुकाबला करने का जिगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे के पास नहीं, इन मासूमों के पास है। जलजले थमाना भी इनको आता है, जलजले बर्पा करना भी इनको आता है। इनकी ताकतों को आप पहचाने के नहीं पहचाने, लेकिन दुश्मनों को मालूम है ये उम्मत को मिटा नहीं सकते, इस कौम को खत्म नहीं कर सकते जब तक इनके अंदर 3 चीजें हैं। कदर करो उलमा की, कदर करो मदारिस की, कुरान का दामन थामो मजबूती के साथ। इन बच्चों ही की तकरीर का मैं हिस्सा पेश कर रहा हूं। कदर करो उलमा की, अदब करो। दौलत में तुम बड़े, ओहदे में तुम बड़े,
طاقت میں تم بڑے، لیکن نہیں معلوم آپ کو مرتبے اور فضیلت میں یہ پڑے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے اس جملے سے زیادہ مستند کوئی جملہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے مقدس، میری امت کے معزز، میری امت کے مکرم، میری امت کے مفضل لوگ کون ہیں؟ جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ ان کے بعد ہی مراتب شروع ہوتے ہیں، تم تک پہنچتے ہیں، ان تک یا ان سے آگے کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ ارے آیا نہیں آیا؟ منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، آیا۔ ان کے بعد ہی مراتب شروع ہوتے ہیں، آپ تک پہنچتے ہیں، ان کے برابر یا ان سے آگے کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ ایک آقا نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سب سے بڑا سقی کون؟ من اجود جود الناس، سب سے بڑا سقی کون؟ تم میں سے سب سے بڑا سقی کون؟ کروڑوں روپے بانٹنے والا، لاکھوں روپے صدقہ خیر خیرات کرنے والا، یتیموں بیواؤں کی پرورش اور کفالت کرنے والا، سب اپنی جگہ پر فضیلت کے دائرے میں ہیں۔ صحابہ نے صاف کہہ دیا۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا، یا تو جواب ہے تو جواب دیتے، نہیں ہے تو صحابہ کہہ دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب صحابہ نے کہا، نبی نے پوچھا تم میں سے بہترین اور سب سے بڑا سقی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوری امت میں بہترین سقی وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ آج 5,000 روپے کون سا تمہیں ایم ایل اے بانٹ ڈالا تو اتنی بڑی فوٹو، 10,000 روپے کوئی ایم پی بانٹ دیا تو پھر کیا کہنا صاحب، اتنا خرید تک لے کر جاتے ہیں، ابھی 2 جملے میں شاید اس کا کلمہ بن جائے گا۔ کسی غریب کی جھوپڑی بنا کر دے دیا، کیا ترے اس کے، کسی بیوہ کی پنشن کا لفافہ بنا دیا، کیا تعریف، کسی مریض کا علاج 2-3 لاکھ روپے میں کر کے دے دیا، پورے سوشل میڈیا میں اسی کا تذکرہ ہے۔ ہمارا وہ بچہ جو الف با تک نہیں جانتا، اس عمر میں، جس عمر میں اسے پیشاب اور پاخانے پر کنٹرول بھی نہیں ہوتا، ایسی عمر میں جب مدارس میں لا کر چھوڑتے ہیں، یہ علماء اسے الف با سے لے کر من الجنتی والناس تک یاد دلاتے ہیں۔ ان کی ثقافت کی کوئی چرچے نہیں، ان کے احسان کا کوئی چرچا نہیں، ان کی محنتوں کے کوئی چرچے نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قدر کرو، تم نہیں پہچانے، حیدرآباد ہو کے تلنگانہ ہو، آندھرا پردیش ہو کے کرناٹک ہو، میں تو میرے ملک کا ہوں، صرف ملک کے اندر کی بات کروں، ہندوستان کے مسلمان نہیں پہچانے آج تک علماء کیا ہے، حفاظ کیا ہے، مدارس کیا ہے، قرآن کیا ہے، پہچان لیتے تو آج یہ وقت ہمارے سروں میں نہ ہوتا۔ قدر کرو علماء کا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اس کی طرف پیر بھی نہ کرو، اس لیے کہ اس کے سینے میں سلامت قرآن ہے۔ بتا دیتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، ایسا نہیں کرنا، حافظ قرآن کے سامنے پیر، اس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن۔ انبیاء اور حفاظ کے درمیان فضیلت کا نمایاں فرق صرف نبوت ہے۔ ان کے پاس نبوت نہیں، انبیاء کے پاس نبوت ہے۔
اور فضیلت میں سب برابر ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بھی قرآن، ان کے پاس بھی قرآن، خود نبی فرماتے ہیں۔ حشر کا میدان، ابھی آخرت پہ بچہ بات کر رہا تھا، اسی وقت ذہن میں بات آئی۔ حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان، ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نور کی ممبروں پر زبردست سجا کر بٹھائیں گے، اس شان سے بٹھائیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر رہیں گے وہ، ان کے چہروں میں حشر کے میدان میں، جنت میں نہیں، جنت کے اندر کی بات تو الگ ہے، حشر کے میدان تو بہت خطرناک میدان ہوتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، ماں باپ، بچے، میاں بیوی، کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، سب اپنی اپنی پریشانی میں رہیں گے۔ اور آپ نے اپنے علماء سے اس عنوان کو بڑی گہرائی اور تفصیل کے ساتھ سنا ہوگا، سب کو اپنی اپنی پریشانی رہے گی، کسی کوئی محبت جانتا نہیں، کوئی کسی کے احسان کو جانتا نہیں، کون ماں باپ، کون بچے، کون بھائی، کون بیوی، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سب اپنی اپنے فکر میں رہیں گے۔ بابا بیٹے کے بیٹے تیرے واسطے دین برباد کریا سو، آج ایک 5 نیکیاں یہاں لینا دینا نہیں ہے، وہ دنیا تھی، خدمت کریا کی نہیں کریا کی، نیکی کے تو کیا معلوم تم نا، نہیں۔ بیوی کے پاس جائیں گے، لو یو بیگم، آئی ہارٹ یو، یہاں وہ لو یو نہیں چلتا۔ خاری ہوں کون آپ؟ ارے تیرا ہسبینڈ، آئی ڈونٹ نو۔ نہیں جانتی، ابھی فیصلہ باقی، 2 نیکیاں ہونا تمہارے ساتھ آ جا تم، نہیں، کتنے فیرن لے اللہ کو دی، آج ایک نیکی دے کے دو، وہ سب خطا ختم چلے گا، لگائی بھی وہاں، دھوئی بھی وہاں، گیا بھی وہاں، ایک نیکی دے، نہیں۔ ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں نور کی کرسیوں میں ایک زبردست جماعت بیٹھی رہے گی، اور جن کو انبیاء دیکھتے ہوں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اصل تو ہونا یہ تھا، یہ جماعت انبیاء کو دیکھے، لیکن یہ جماعت کو انبیاء دیکھتی، آپس میں انبیاء بات کریں گے، اور چہروں میں اتنا اطمینان ہوگا، صاحب قرآن اور حافظ قرآن کے چہرے میں اتنا اطمینان ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ٹینشن نہیں۔ حساب سے پہلے، ایسا نہیں کہ حساب سے فارغ ہو کر وہاں جا کر بیٹھیں گے، نہیں، حساب سے پہلے کوئی ٹینشن نہیں، اطمینان سے نور کی کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے۔ انبیاء آپس میں بات کریں گے، کون لگا، کون یہ نبیوں سے بھی پیشل جماعت کی، ہم نہ معلوم نہیں، سو نہیں معلوم نہیں، آواز آئے گی، اے انبیاء، یہ میرے محمد کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں میرا کلام ہے۔ مقام ہے ان کا، مقام، مرتبہ ہے ان کا ادب کرو، احترام کرو، ان سے محبت کرو، زور سے بات نہ کرو، ان کی پیشانیوں کو بوسہ دو۔ چھوٹا سا بچہ اسٹیج میں کھڑ کے تقریر کرتا ہے، میں دیکھ رہا تھا اس کے پیروں کو ذرا بھی جنبش نہیں، خوف نہیں، ڈر نہیں۔ کیوں؟ جو بچہ اپنے استاد کے سامنے کھڑ جاتا ہے، اسے قوم کے سامنے کھڑتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔
استاد یہی جو بچہ اپنے استاد صاحب کے سامنے کھڑ کر اپنا سبق سنا دیتا ہے، وہ سبق ہی سناتا نہیں، بدلے میں استاد سے ہمت اور جرأت کا صدقہ بھی لیتا ہے۔ جب وہ استاد کے سامنے کھڑ جاتا ہے تو قوم کے سامنے کھڑنے کے لیے اسے ذرا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ یہ تمام باتوں کی حقیقت آج ساری دنیا کے دشمن جانتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہے۔ میرے دوستوں، میں پوری سند کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا کے دشمنوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس قوم کو مٹانا آسان نہیں، کیونکہ ان کی زندگی اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے تین زبردست چیزیں ایسی ہیں، ان کے بیچ میں یہ تین چیزیں ہو تو کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو ساری دنیا میں ان تین چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تین چیزوں کو اگر مٹا دیا جائے تو پھر یہ زندہ رہ کر بھی مردہ بن جائیں گے۔ ایک کیا؟ قرآن، پہلے ان سے قرآن ختم کرو۔ دوسرا کیا؟ ان کا تعلق علماء سے کاٹو یا علماء کو ختم کرو۔ تیسرا، ان کے ماحول سے مدارس کو ختم کر دو۔ مسجدیں رہنے دو لیکن مدرسے ختم کرو۔ جب تک مدرسے رہیں گے اس قوم کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو الزامات لگا کر مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کر رہے نہیں کر رہے؟ 7 مہینے یو پی میں سروے ہوا۔ کتنے مہینے؟ 7 مہینے سروے، 6 سال کی میٹنگ، ابتدا و آغاز یو پی، چلتے چلتے جال ساری دنیا میں، سارے ہندوستان میں پھیلے گا۔ ہمارے اکابر نے کہا مدارس کا ظاہری ڈاکومنٹ مضبوط رکھو، تو اپنی جگہ پر ہے۔ 7 مہینے سروے کرے چھوٹے انکل، بیوی نہیں رہی تو یہ کاما کرتے سو۔ یہ 2 جنے سے بڑی پریشانی ہے۔ لوگا من یہ پوچھے کیا کرنا حضرت، کیا بھی کرو نو کو شادی کر کو رکھ ڈالو، شادی کرے تو اچھے سدھر جاتے۔ یہ عمر میں کرو۔ شادی کرنے کے لیے عورت کچھ عمر کی ضرورت ہے، سو مرد کو عمر کی ضرورت نہیں۔ سبانی پرسوں مرتا کا تو آج نکاح کرو، اب بڈھا بھی اٹھ کو بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد ہے، عورتہ نہیں بول رہا ہوں سو۔ املی کا جھاڑ کتنا پرانا ہوا تو بھی پھیکا نہیں، کھٹا چھٹا۔ کیا حضرت؟ الحمدللہ، عورت میں بڑھاپا آ جاتا ہے، مرد میں بڑھاپا نہیں آتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ چھوٹے بچے نہیں سمجھے تو اچھا ہے۔ اور میں یہ جملہ نہیں، ہنسانے کی بات نہیں، حقیقت ہے، حقیقت۔ شوہر مر گیا تو عورت کو عدت ہے، عورت مر گئی تو شوہر کو عدت ہے۔ انکل کو بولو نو کو، نہیں تو بھائی بہنوں سب برابر ہونا چاہیے، یعنی تو ان سے عدت ختم کریں گے، نہیں تو ہمارے اوپر عدت کا بل پاس کریں گے۔ کریں گے کیا، ملے کرتے رہتے۔ شوہر مر گیا، عورت کو عدت ہے نہیں؟ کتنے مہینے عدت؟ 4 مہینے 10 دن۔ بیوی مر گئی تو شوہر کو مندے ایک نوجوان، مسئلے مسائل نہیں معلوم، مندے بھی عجیب مسئلے آتے ہیں۔ ایک نوجوان فون کریا، روتے روتے فون کر، حضرت السلام علیکم حضرت، کئی خوری نے سلام میں تو رو رہے نا، خیریت میں کیا کرتا کہ نا، میں بھی وعلیکم السلام نا، حضرت ہمارے بیگم کا انتقال ہوگا نا۔ اس سے اچھی خوشی کی بات کیا ہے؟ یہ سب رونا ڈھونگ ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ شوہر مر گیا تو بیوی دل سے روتی، بیوی مر گئی تو اللہ بہت جلد تو نجات دیا۔ تقریباً یہی حال ہے۔ ایک جنازہ جالے اٹھا کرتے ہیں،
سب جنے ہے نا درود تشہد پڑھ لے کرتے. ایک آدمی ہے نا بھائی دیکھو بھائی آہستہ آہستہ چلو آہستہ چلو اطمینان سے چلو نیچے دیکھ کر چلو. ایک مرتبہ دو مرتبہ پورا رستہ مسجد سے قبرستان تک. اور ایک آدمی پوچھا کرتے یہ کیا بھائی ہے؟ دیکھو بھائی آہستہ نیچے دیکھ کر چلو. یہ کوئی وظیفہ نہیں نا. آخر تو اتنا جنازے کا خیال کر رہا ہے نا. آخر انہیں کون؟ انہیں میری بیوی. کہاں محبت ہے نا بیوی سے. محبت کی بات کا بھی نہیں ہے. 2 مرتبہ پہلے مری نے. لوگ اٹھا رہے کو جاتے جاتے ٹھوکر لگی جنازہ گریا اٹھ کو بیٹھ گئی. اب گرنا بھی نہیں اٹھنا بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وقت کا تقاضا میرے دوستو. پھر کبھی علماء تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. مضبوطی سے تھام کر رکھو قرآن کو، مدارس کو، علماء کو. قدر کرو علماء کی. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. 7 مہینے سروے. یہ بات بول کر ختم کرتا ہوں میں. 7 مہینے سروے. ریاست مضبوط ریاست کی حکومت مدارس میں گھس کر سروے کر رہی ہے. نہ دل پاک نہ نگاہ پاک. ایسے لوگ گئے دیکھے. اور الحمدللہ ہمارے مدارس جن کی نسبت محتمم سے نہیں، مدارس جن کی نسبت مدرسہ چلانے والے صدر صاحب سے نہیں، مدارس جن کی نسبت چندہ دینے والے افراد سے نہیں، مدارس عربیہ ان کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہے. گئے اندر کیا کیا کی ہے، کیا کیا کی ہے، کیا کیا کی ہے دیکھنے کے واسطے گئے. کیا دیکھے؟ وہی سادی سیدھی حسیریں، قرآن پاک رکھنے کے ٹیبل، چھوٹے چھوٹے یہ عمر کے بچے، سادہ سیدھا لباس، سروں میں ٹوپیاں، زبان میں ایسا کلام نکل رہا ہے. خدا کی قسم میرے پاس تصویروں کے ساتھ ثبوت موجود ہے. میں نے بنگلور کے اندر ڈنکے کی چوٹ میں باہر کہا قرآن کو بھی حضور کا زمانہ یاد آ گیا ہوگا. سروے کرتے کرتے جب پڑھنے والے بچوں کے بازو بیٹھے، سمجھ میں تو قرآن نہیں آیا لیکن سروے کرنے والے رو کر اٹھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے پیغمبر، ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا جب آپ پڑھیں گے وہ سنیں گے، اے محمد تم دیکھو گے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری. تو معصوم بچوں کے زبان سے نکلنے والے اللہ کے کلام کو سن کر سروے کرنے والے آفیسرز کے نگاہوں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مزہ ملیا. مدرسے کا پانی نہیں پیتے وہ لوگ، اپنا پانی لے کر آئے ہیں. وہی پانی کا باٹل جا کر بچے کو بولے تو جو پڑھتا ہے وہ ذرا پھونک دے، میری ماں بیمار ہے. ذرا مجھ پر دم کر دے. 10 سال سے پیروں میں درد ہے. بچہ کرتا کیا؟ اسے کیا معلوم کون سا آفیسر ہے؟ اسے تو صرف قرآن معلوم، سبق کا ٹینشن تھا، حضرت کا معلوم. انہیں کون آئے تھے بھی پلٹ کر انہیں بھی پھونک دیا. ایک آفیسر کا بیان ہے 10 سال سے پیر کا درد تھا، بچے کے پھونکنے کے بعد پتا نہیں کہ درد کہاں گیا. 15 سال سے ماں بستر میں پیشاب پاخانے میں لت پت،
لیکن بچے کا دم کیا ہوا پانی جا کر پلایا. آج میری ماں اپنی ضرورت خود اپنے طرف سے کر رہی ہے. آج بھی مدارس کی کرامتیں، قرآن کا معجزہ، علماء کی خدمت زندہ ہے. میں غیروں کو نہیں کہتا، اپنوں کو کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، مدارس کی حفاظت کرو، قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کرے گی. یہ بچے نے بالکل سچ کہا کہ امت کے زوال کا سبب کیا؟ ایمان کمزور ہونا، قرآن سے دور ہونا، اعمال کو چھوڑنا، علماء کی قدر نہ کرنا، یہی تو ہمارے زوال کے اسباب ہیں. یہ جلسے اس لیے رکھتے ہیں یہ باتیں ہمارے سامنے آئے اور ہم لوگ عمل کریں. قرآن کو تھامیں گے نہیں تھامیں گے انشاءاللہ. ابھی میں پڑھ رہا تھا روزانہ قرآن کی زیارت کرنے والے آدمی کا اثر کیا ہوگا. روزانہ قرآن کی زیارت کرنے والا آدمی بے ایمان مرتا نہیں. پڑھنا بھی نہیں آتا، کم سے کم قرآن کھول کر تو دیکھو. 11:30 ہو گئے ورنہ میں آگے بڑھتا. پڑھنا بھی نہیں آتا، سیکھو، لیکن روزانہ کم سے کم قرآن تو کھول کر دیکھو. 5 منٹ پہلے مسجد کو آ گئے، یہ طاقوں میں رکھا ہوا قرآن کھول کر دیکھ لے کر بیٹھ جاؤ. امام صاحب ڈاؤٹ میں آ جاتے، کون سے مولانا آ گئے آج. عشاء کی نماز میں سورہ ضحیٰ پڑھتے پڑھتے اٹک آ جاتی. کی کہ تو پیچھے قاری صاحب کھڑے نا، کہاں قاری صاحب ہے؟ اللہ اکبر. گھروں میں بے برکتی کا سبب کیا؟ قرآن تو ہے لیکن بند پڑا ہے. موبائل ہے، کھلا ہے 24 گھنٹے، آن ہے، جاری ہے. ہاتھوں میں قرآن رہنا تھا، موبائل آ گیا. گھروں کی بے برکتی کا سبب ہے. برکت نہیں، عاملہ کے پاس جاؤ، نارانا لے کر آؤ، نیمبوا لے کر آؤ، موسمیاں لے کر آؤ، تربوز کا سیزن ہے، تربوز لے کر آؤ، موٹے موٹے ڈوریاں لے کر آؤ، رسیاں لے کر آؤ. ایک دن پھانسی لینے کے کام آ جائیں گے. صرف قرآن کھولو، دیواریں توڑ کر برکتیں آئیں گی. دروازے نہ بھی کھولے اللہ اندر پہنچائے گا. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. مدارس کی خدمت کرو. خدمت کے 2 طریقے ہیں. مالیات سے مدارس کی خدمت کرنا. میں کہتا ہوں میرے دوستوں، معافی چاہتا ہوں کہ میرے جملے سے شاید آپ پریشان ہوں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت ہے. مالیات سے مدرسوں کی خدمت کا نمبر دوسرا آتا ہے. اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجو، مکتب کو بھیجو. یہ سب سے بڑا تعاون ہے. مدرسوں علماء کا ادب کرو. لاکھ تمہاری عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک عالم کی تلاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.